سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب آگاہی کی طالب نوجوان نسل کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ نمبر 53۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، گمنام اور لوگوں سے بے نیاز ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2965۔ نمبر 54۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ نمبر 55۔ روز قیامت 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، انہیں گناہ سے پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور 3 لوگ یہ ہیں، بوڑھا زانی، بہت جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ نمبر 56۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559۔ نمبر 57۔ بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ نمبر 58۔ مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162۔ نمبر 59۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شج عبد القیس سے فرمایا، بلا شبہ تجھ میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بربادی اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2011۔ نمبر 60۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی اختیار کرنے سے وہ کچھ دیتا ہے جو ہٹ درمی کی صورت میں نہیں دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ نمبر 61۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، لیکن اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ نہ کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2992۔ نمبر 62۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق بحث پرست ہوگی۔ ہر شخص اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ نمبر 63۔ جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ نمبر 64۔ جس نے ہمارے ثمر دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ نمبر 65۔ جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ نمبر 66۔ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ نمبر 67۔ میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ نمبر 68۔ مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ میں انہی میں رہتا ہوں۔ بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ ہی سے رزق دیا جاتا ہے اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1702۔ نمبر 69۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے
اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متھا نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ نمبر 70، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1161۔ نمبر 71، جبرائیل مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان گزرا کہ وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ نمبر 72، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اس کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا پھر وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2551۔ نمبر 73، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1920۔ نمبر 74، کسی عورت سے 4 صفات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی کے حصول کے لیے ذریعہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ نمبر 75، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ نمبر 76، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے 7 سائے میں جگہ دے گا، جس دن صرف اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر الگ ہوتے ہیں، وہ شخص جسے کسی با اختیار خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس قدر مخفی اور پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف یا فرط محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ نمبر 77، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7887۔ نمبر 78، جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ نمبر 79، آسانی کرو تنگی نہ کرو، اللہ کے فضل و عطا کی خوشخبری دو اور صرف عذاب کا ذکر کر کے لوگوں کو متنفرق نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ نمبر 80، جس نے کسی ایسے مریض کی تیمارداری کی جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھا اسأل اللہ، میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے ضرور شفا یاب کرے گا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3106۔ نمبر 81، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ نمبر 82، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ نمبر 83، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ نمبر 84، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1021۔ نمبر 85، 5 کام فطرت سے ہیں: ختنے کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5891۔ نمبر 86، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ نمبر 87، سحری کیا کرو، بلا شبہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ نمبر 88، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا مقرر کروں گا۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فحش گوئی اور شور و غل نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ نمبر 89، جو روزے دار گناہ کی بات اور گناہ کا کام کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ نمبر 90، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2076۔ نمبر 91، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ نمبر 92، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت سے کرے۔ طبرانی حدیث نمبر 427۔ نمبر 93، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ نمبر 94، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کا قرض ادا کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 906۔ نمبر 95، جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس روز اس کو ثابت قدم رکھے گا جس روز لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 906۔ نمبر 96، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سکھانا یا سیکھنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس کی سزا موت بنتی ہو تو وہ اس میں شامل نہیں۔ یتیم کا مال کھانا، سودی لین دین کرنا، میدان کار زار سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔ نمبر 97، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے باندھ دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، بس اسی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں چلی گئی۔ اس نے اسے باندھے رکھا، نہ اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ حشر الارض ہی کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3482۔ نمبر 98، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 807۔ نمبر 99، ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کو باقی ایام میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، البتہ اگر کوئی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 2438۔ نمبر 100،
جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس میں بےہودہ اور فسق و فجور والی بات کی نہ ایسا کام کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ نمبر 101، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عرفے کے دن سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔